آج ویو 360 میں افغانستان میں پہلی بار شہری ہلاکتوں کے لیے شدت پسندوں سے زیادہ امریکی اور افغان فورسز ذمہ دار۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی اہم شاہراہ ہفتے میں 2 دن بند، شہری سخت پریشان۔ ہر روز جی اور ہر روز مری ہوں، سڑک پہ چھوڑا تھا اس نے مجھے ایک بچی کے ساتھ، یہاں پہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اور ایک پاکستانی عورت کی کہانی جس نے امریکہ میں بے سر و سامانی سے ریسٹورانٹ کی مالک بننے کا سفر طے کیا۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ افغانستان میں 17 سال سے جاری جنگ میں پہلی مرتبہ اس سال بیشتر عام شہری افغان فورسز اور اس کی اتحادی غیر ملکی افواج کی کارروائیوں میں ہلاک ہوئے ہیں، نہ کہ شدت پسندوں کے حملوں میں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی امدادی مشن کی رپورٹ کے مطابق سال کے پہلے 3 ماہ میں لڑائی کے باعث 581 عام شہری ہلاک ہوئے اور 1200 کے قریب افراد زخمی بھی ہوئے۔ اگرچہ پچھلے سال اس عرصے کے مقابلے میں متاثرین کی تعداد میں 25% کمی آئی ہے، اس مرتبہ رپورٹ کے مطابق 305 عام شہری امریکہ اور افغان فورسز کے مشترکہ آپریشنز میں ہلاک ہوئے، جو کل شہری ہلاکتوں کا تقریباً 53% ہے۔ ان میں اکثریت امریکی فورسز کے فضائی حملوں کے نتیجے میں ہلاک ہوئی اور اس کے علاوہ سرچ آپریشنز بھی ایک بہت بڑی وجہ بنے۔ سال کے پہلے 3 ماہ میں 39% ہلاکتوں کی ذمہ داری انتہا پسندوں پہ عائد کی گئی، جن سے مراد طالبان، داعش اور دیگر حکومت مخالف گروہ ہیں۔ شدت پسندوں کے حملوں میں ہم نے دیکھا کہ 227 عام شہری ہلاک ہوئے۔ باقی 8% ہلاکتوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے فی الحال ذمہ داران کو واضح نہیں کیا۔ افغانستان کے آزاد کمیشن برائے انسانی حقوق کے مطابق پچھلے 1 سال کے دوران ملک میں 11,000 سے زیادہ عام شہری ہلاک ہوئے، اور کمیشن کے مطابق 17 سال سے جاری اس جنگ میں اب تک 75,000 سے زائد عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو افغانستان میں امن کے لیے طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے، لیکن افغانستان کے مختلف دھڑوں پر مشتمل ایک وفد قائم کرنے میں صدر اشرف غنی کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اس وقت تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندہ ایاز گل موجود ہیں۔ ایاز، یہ بتائیے گا کہ جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے اس کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے ہونا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوحہ میں نہ صرف ٹاکس کینسل ہو گئیں بلکہ غیر معینہ مدت کے لیے کینسل کر دی گئیں۔ جی بالکل، اس میں اب طالبان کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے بھی واضح کیا ہے کہ شاید مستقبل قریب میں یہ سلسلہ دوبارہ بحال نہ ہو سکے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلمے خلیل زاد جو امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں اس وقت ایک بار پھر خطے کا دورہ کر رہے ہیں، اور جس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس سلسلے کو بحال کیا جا سکے۔ اچھا، افغان یوتھ کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مذاکراتی اجلاس کیا جس میں امبیسڈر خلیل زاد نے ان سے بات چیت کی، اس کے علاوہ امریکہ کے جو سفیر ہیں افغانستان میں جان بیس، انہوں نے بھی بات کی، اور یہ امریکی سفارت خانے نے منعقد کروایا۔ کیا اس کا پس منظر ہے، کیا ضرورت اس کی پیش آئی؟ اس کی بھی وجہ سارا وہی جو گزشتہ ہفتے جو انٹرا افغان ڈائیلاگ نہیں ہو سکا ہے وہی ہے، کیونکہ اب اس بات کا شدت سے احساس کیا جا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکہ کا جو مذاکراتی عمل ہے ایک طویل عرصے کے بعد وہ تو شروع ہو گیا ہے، لیکن چونکہ تمام مبصرین کا ماننا ہے کہ جب تک افغانوں کے مابین آپسی مذاکرات نہیں ہوں گے تو افغانستان میں ایک مستقل امن لانا بہت مشکل ہوگا، اور اسی لیے افغانستان میں جو اختلاف رائے پایا جا رہا ہے کہ آیا طالبان سے بات کی جائے یا نہ کی جائے یا پھر کن شرائط پہ کی جائے، تو اس کو حل کرنے کے لیے یہ ایک نیا سلسلہ امریکہ نے شروع کیا ہے کہ جو افغانستان کی نوجوان نسل ہے ان کے جو نمائندے ہیں ان کو اکٹھا کر کے بٹھا کے ان پہ یہ واضح کیا جائے کہ چاہے وہ طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن جب تک ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنے اختلافات کو دور نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہوگا ایک طویل المدتی امن کا قیام افغانستان میں۔ تو یعنی یہ امریکہ کی جانب سے افغان یوتھ کو ایک طرح سے کانفیڈنس میں لینے کی کوشش تھی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو افغان عہدیدار ہیں اسٹارٹنگ فرام صدر اشرف غنی اور دیگر ان کی جو کہہ لیجیے اہم عہدیدار ہیں، وہ تو امریکہ کی کوششوں پہ کافی تنقید کر رہے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی شکایت یہی ہے کہ افغان حکومت سائیڈ لائن ہوئی ہوئی ہے اور امریکہ خود طالبان سے ڈائریکٹ بات چیت کر رہا ہے۔ جی، ان کی شکایت سے قطع نظر اب یہ بات زیادہ مبصرین کر رہے ہیں کہ اس وقت جو افغانستان کی حکومت ہے وہ اندرونی طور پر بھی ایک طریقے سے آئسولیٹ ہو چکی ہے، کیونکہ صدر غنی بظاہر اس کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے جو بھی معاملات طے پائیں طالبان کے ساتھ وہ کی سرپرستی میں طے پائیں، جبکہ طالبان بار بار کہہ چکے ہیں کہ کابل کے اندر جو بھی انتظامیہ ہے یا جو بھی صدر ہے وہ ان کے لیے قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ وہ امریکہ کا جو
موجودگی ہے افغانستان میں 17 سال سے، وہ اس کی پیداوار ہیں، لہٰذا ان سے بات چیت کرنا یا کسی بھی قسم کی انگیجمنٹ جو ہے وہ بے مقصد ہوگی، اور شاید اسی کو حل کرنے کے لیے اب امریکہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ بجائے افغان حکومت کی طرف سے کوئی ڈیلیگیشن بنایا جائے، افغان معاشرے کو اکٹھا کر کے تمام دھڑوں کو اور تمام فرقوں کو، اور چاہے وہ نوجوان کے نمائندے ہوں یا سول سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹو ہوں، کا ایک مشترکہ ڈیلیگیشن بنا کے اور اسے کسی طریقے سے طالبان کے ساتھ مذاکرات پر راضی کیا جا سکے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ہفتے افغانستان کی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ صدر اشرف غنی کی جو ٹرم ہے وہ مئی سے ایکسٹینڈ کر کے ستمبر تک کر دی گئی ہے، جب اگلے صدارتی انتخابات کی توقع ہے۔ تو جس طرح ایاز گل نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ صدر غنی کی کوشش یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی جو تصفیہ ہوتا ہے وہ ان کی حکومت کے دور میں ہو۔ ایاز گل ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، تھینک یو ویری مچ فار دس اپڈیٹ۔ تھینک یو۔ سری لنکا کے نائب وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ ایسٹر کی صبح ہونے والے حملوں میں 9 میں سے ایک خودکش حملہ آور عورت تھی۔ تحقیقات کے لیے اب تک 60 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام پر ناکام مذاکرات کے بعد شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان پہلی مرتبہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے وہ اور یہاں واشنگٹن کے سیاسی حلقوں میں ایک ہی سوال بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں۔ صدر اور ان کی انتخابی مہم کے خلاف تقریباً 2 سال سے جاری تحقیقات کی رپورٹ میں کم سے کم 10 ایسے موقعوں کی تفصیل سامنے آئی ہے جب صدر نے تحقیقات روکنے کی کوشش کی، جسے انصاف کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب امریکی آئین کے تحت بڑے جرائم اور غلطیوں پر کانگریس صدر کا مواخذہ کر کے انہیں عہدے سے برطرف بھی کر سکتی ہے۔ تو کیا اس رپورٹ کے نتیجے میں ایسی کوئی کارروائی ممکن ہے؟ اسی کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے اسد اللہ خالد کی جانب جو کیپٹل ہل پہ ہیں۔ اسد، یہ فیصلہ ہوگا اس عمارت میں جو آپ کے پیچھے اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن فیصلے کے لیے کہہ لے جو پہلا سٹیپ ہے وہ تو لینا ہوگا ڈیموکریٹس کو۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی مختلف آوازیں گونج رہی ہیں۔ ڈیموکریٹس کی طرف سے سارا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسی بلڈنگ میں یہ فیصلہ ہونا ہے۔ کافی سچویشن جو ہے اس بلڈنگ کے اندر کوئی کمپائل اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، کوئی جوائنٹ ایفرٹ نظر نہیں آ رہی۔ ایون ڈیموکریٹس بھی جو ہیں وہ اس پہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ جو مولر رپورٹ ہے اس کی بیس پہ امپیچمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں، اس حوالے سے ڈائیورسفائڈ اوپینین ہے۔ جارج کانوے جن کو صدر ٹرمپ جو ہے وہ اٹارنی لانا چاہ رہے تھے کسی زمانے میں، ان کی جانب سے بھی ٹویٹ آیا 2007 میں، انفیکٹ ان کو اٹارنی لانا چاہ رہے تھے۔ ان کی جانب سے جو ٹویٹس کا سلسلہ رہا پچھلے اگر ہم 12 سے 18 گھنٹے میں دیکھیں تو انہوں نے کافی حد تک اسٹرانگلی اس بات پہ فوکس کیا کہ صدر نکسن کی امپیچمنٹ سے بڑا کیس ہے صدر ٹرمپ پہ اس وقت، اور صدر ٹرمپ کو امپیچ کیا جا سکتا ہے ان بیسس پہ۔ لیکن جہاں تک ڈیموکریٹس کا تعلق ہے وہاں پہ ہمیں کچھ ڈائیورسفائڈ اور کچھ مکس اوپینین نظر آتی ہے۔ I've just compiled a report، اس کو دیکھتے ہیں اور then I'll just update you on rest of it۔ اور اس کی کچھ ہنٹ سارا دی اس سے پہلے برنی سینڈرز نے بھی ان کی جانب سے بھی جو وہ حلقے ہیں جو کہہ رہے ہیں خاص طور پہ کہ صدر ٹرمپ کا مواخذہ جو ہے اس وقت نہیں کیا جائے، یا اس وقت وہ حالات نہیں ہیں کہ ابھی ہم اس پیٹرن پہ جائیں کہ صدر کے امپیچمنٹ کے لیے ایفرٹ کی جائے، کیونکہ ہاؤس اگر اپروو کر بھی دیتا ہے تو سینٹ سے جا کے یہ آگے نہیں جا پائے گی۔ اور آن دا ادر سائڈ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ڈیموکریٹس کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ صدارتی مہم کا حصہ بھی ہیں، ان کی جانب سے کہنا ہے کہ یہ بات اصول کی ہے، چاہے یہ کامیاب ہوتی ہے امپیچمنٹ یا نہیں۔ اور ڈیموکریٹس کے لیے ایک بہت بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہ بھی ہے کہ اب اگلے انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو نومبر 2020 میں ہوں گے، تو وہ الیکشن سائیکل صدر ٹرمپ کے مواخذے پہ فوکس کرنے پہ گزاریں گے یا پھر اپنی پالیسیز کو آگے بڑھانے میں۔ تو بہت کچھ ہے جس کی بنیاد پہ ڈیموکریٹس کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے، تھینک یو اسد۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی ریاستی حکومت نے ایک اہم شاہراہ کو ہفتے میں 2 دن اتوار اور بدھ کو شہریوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقامی آبادی، سیاسی جماعتوں اور تاجر انجمنوں کی طرف سے اس فیصلے کے خلاف بڑے پیمانے پہ مزاحمت کی جا رہی ہے۔ شاہراہ کے استعمال پہ پابندی کا فیصلہ کیوں کیا گیا اور اس کے نتیجے میں عام لوگوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج پر بھی آپ کو تمام تر کانٹینٹ ملے گی۔ اس کا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ یہاں پہ ہم آپ کے لیے لائیو نیوز بلیٹنز اور بہت سے دلچسپ لائیو انٹرویوز بھی لے کر آتے ہیں۔ امریکہ میں ایسی لاکھوں خواتین ہیں جو شوہر سے علیحدگی یا طلاق کے بعد اپنے بچوں کو تنہا پالتی ہیں۔ ان میں سے بیشتر خواتین تارکین وطن ہیں اور یہی ان کے لیے مدد کی تلاش کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ نقبت ملک آج ہمیں ملوا رہی ہیں روزینہ ملک سے، جو تقریباً 20 سال پہلے شادی کر کے پاکستان سے امریکہ آئیں، لیکن بچی کی پیدائش کے 1.5 سال بعد ہی شوہر نے انہیں بے سہارا چھوڑ دیا۔ روزینہ آج نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی کہانی۔
We make everything fresh from scratch, every single day. ایک وقت تھا جب روزینہ ملک کو پشتو کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی. Yes, thank you. آج وہ انگریزی، ہسپانوی اور اردو روانی سے بول سکتی ہیں. سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر روز جی اور ہر روز مری ہوں. سڑک پہ چھوڑا تھا اس نے مجھے ایک بچی کے ساتھ. یہاں پہ میرا کوئی بھی نہیں تھا. 15 سال تک معمولی ملازمتیں کرنے کے بعد بینک سے $1 لاکھ کا قرض لے کر چند ماہ پہلے روزینہ نے ایک ریسٹورانٹ کھولا ہے. یہ مکئی کی روٹی. وہ یوٹیوب سے میکسیکن کھانا بنانا سیکھتی ہیں، لیکن اس میں حلال اشیاء استعمال کرتی ہیں. ان کا یہ کھانا مسلم اور غیر مسلم افراد میں یکساں مقبول ہے. میں ٹیکسس سے ہوں، اور جب ایک ٹیکسن آپ کو کہے کہ کہیں بہترین میکسیکن کھانا ملتا ہے تو آپ کو وہاں جانا چاہیے، اور یہ ٹیکسس سے باہر ملنے والے بہترین ٹاکوز میں سے ایک ہیں. میکسیکن فوڈ کو انہوں نے سلائٹلی ہمارے دیسی ٹچ کے ساتھ بلینڈ کیا ہے، وچ میکس اٹ اے بٹ مور یونیک. روزینہ آج اپنی زندگی سے مطمئن ہے، لیکن ان جیسی لاکھوں خواتین امریکہ میں شوہر سے علیحدگی کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. امریکہ میں سنگل پیرنٹس میں خواتین کی اکثریت ہے، اور امریکی محکمہ مردم شماری کے مطابق ان میں سے نصف خواتین طلاق یافتہ ہیں اور اکیلے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں. روزینہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ طلاق کی قانونی کارروائی کے لیے امریکہ میں ایک وکیل نے انہیں مفت خدمات مہیا کی. فیسلٹیز مجھے اتنی ملی ہے، مجھے تو لگتا ہے اس سے اچھی جگہ دنیا میں نہیں ہے. پاکستان سے مجھے بہت محبت ہے، مگر میں امریکہ سے بہت پیار کرتی ہوں. روزینہ کہتی ہیں کہ امریکہ سے محبت کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں پاکستانی ہونے کا عنصر ہمیشہ مد نظر رکھا ہے. میری ماں نے مجھے ایسے ریس کیا ہے کہ ٹریڈیشن کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں پاکستان گئی ہوں، ایون دو میں نہیں گئی ہوں، یو نو. روزینہ جیسی لاکھوں خواتین امریکہ میں اکیلے اپنے بچوں کو پالتی ہیں. ایسے میں خاتون کا تارک وطن ہونا، جسے نہ تو زبان پر عبور ہے نہ ہی آس پاس کے ماحول سے واقفیت، مشکلات میں اضافہ کرتا ہے. نتیجہ یہ کہ ایسی خواتین میں غربت کی شرح دیگر امریکی خاندانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، مناسس، ورجینیا. بھارت میں ان دنوں عام انتخابات جاری ہیں، لیکن بھارت دوہری شہریت رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے بھارتی امریکنز انتخابات میں ووٹ نہیں ڈال سکتے. لیکن وہ الیکشن میں دلچسپی بہت لے رہے ہیں. اپنے آبائی وطن کا کیسا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں وہ. اسی بارے میں ہمارے ساتھی انشمن آپٹے نے نیو یارک میں بھارتی امریکن کمیونٹی سے بات کی، جس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں یہاں بھی کوشش کرتی رہتی ہیں. اب وقت ہو رہا ہے ہفتہ وار ٹیک سیگمنٹ کا. بچوں کو کبھی کھلونے، خاص طور پہ ہائی ٹیک کھلونے دلانے کے لیے خاص دکانوں پہ جانا پڑتا تھا، لیکن آج زندگی کے دیگر حصوں کی طرح ٹیکنالوجی کھلونوں میں بھی بہت عام ہو چکی ہے. تو چلتے ہیں نیو یارک کے ایک ٹوائے ٹریڈ شو میں اور دیکھتے ہیں کہ بچوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ٹوائے انڈسٹری ٹیکنالوجی کیسے استعمال کر رہی ہے.